السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج قرآن حدیث کے مطابق مولویاں کو پوچھنے کہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی قربانی دینی جائز ہے؟ آج کل میں ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ قربانی کیا ہم جو ہمارے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، جو ہمارے فوت شدہ ہو چکے ہیں، والدین ہو چکے ہیں، کیا ہم ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، یا کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ یاد رکھ لیں کہ قربانی صرف مالی عبادت نہیں ہے، یا صرف صدقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ جو عام صدقے کی روایات ہیں، جو عام مالی عبادات کی روایات ہیں، ان سے دلیل لیتے ہوئے کہ جیسے ہم فوت شدہ کے لیے کوئی مالی صدقہ کر سکتے ہیں، کوئی مال خرچ کر کے صدقہ کر سکتے ہیں فوت شدہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، تو یہ قربانی بھی تو ایک ایصال ثواب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی اگرچہ مالی عبادت ہے، لیکن اس کے مخصوص احکامات ہیں، اس کا مخصوص طریقہ ہے، اس کا ایک مخصوص ٹائم ہے۔ فلاں ٹائم پہ فلاں قسم کے جانور فلاں نے ذبح کرنے ہیں، اور اس کا حکم اور آرڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سن 3 ہجری میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی محبوب شخصیت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا جاتی ہیں، جن کی وفات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حزن قرار دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ حضرت ختیجہ کے سہیلیوں کے لیے تحفے بھیجتے تھے کہ تاکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے فوت ہوتے ہیں، بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ ان تمام فوتگیوں میں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے حضرت ختیجہ کے لیے قربانی کی ہو، آپ نے حضرت امیر حمزہ کے لیے قربانی کی ہو، آپ نے اپنی 2 فوت ہونے والی بیٹیوں کے لیے قربانی کی ہو، آپ اپنے 2 فوت ہونے والے بیٹوں کے لیے قربانی کی ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ سے صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے فوت شدہ کے لیے قربانیاں کی ہوں۔ جن علماء نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے وہ اس بنیاد پہ کہ یہ ایک مالی عبادت ہے، اور مال خرچ کرنا ہے تو مال تو ہم کسی کے لیے فوت شدہ کے لیے کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے، تو یہ بھی ایصال ثواب میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، یہ ایک مخصوص قسم کی عبادت ہے، اگرچہ مالی عبادت ہے، لیکن ایک مخصوص ایسی عبادت ہے، اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باوجود اس کے اسباب ہونے کے، مواقع ہونے کے، اس کام کو نہیں کیا گیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں کیا گیا تو ہم اس کو سنت نہیں کہہ سکتے، اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے، اس کو اسلام کا عمل نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ایک صورت میں کی جا سکتی ہے کہ فوت ہونے والے نے اپنی طرف سے کچھ وصیت کر گیا ہو کہ یہ والا میرا مال ہے، فوت ہونے والا اپنے مال میں سے تیسرے حصے تک کی کسی کام کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال کا جو تیسرا حصہ ہے وہ فلاں جگہ پہ لگا دیا جائے، فلاں جگہ پہ کر دیا جائے، وہ اس کی وصیت کر سکتا ہے۔ اگر فوت ہونے والے نے اپنا مال کچھ چھوڑا ہو اور کہا ہو کہ میرے اس مال سے جو ہے یہ والی چیز جو میں نے فلاں جگہ پہ وقف کی ہوئی ہے، مثلا زندگی میں ایک انسان نے اپنے کاروبار میں اپنی پراپرٹی میں سے ایک شاپ جو ہے وہ وقف کر دی اور کہا کہ اس کا جو آمدن ہے وہ اللہ کے راستے میں لگائی جاتی رہے، اور اس آمدن سے میرے لیے ہر سال میں قربانی ہوتی رہے، تو اب یہ اس کا اپنا چھوڑا ہوا ہے، اور یہ والا مال اس کے تیسرے حصے میں آتا ہو، تیسرے حصے سے زیادہ نہ آتا ہو،
تو تیسرے حصے کے اندر اگر آتا ہو اور وہ وصیت کر کے گیا ہو اور اس کی وصیت کو پورے کرتے ہوئے اس کے لیے قربانی اگر کی جا رہی ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ فوت ہونے والا خود بول کے گیا ہے، یہ کہہ کے گیا ہے، لیکن یہ اس کے کہے بغیر یا اس کے جو ہے وہ بتائے بغیر ہم یہ سمجھے کہ ہم خود اپنے والدین کی طرف سے، اپنے دادا دادی کی طرف سے، اپنے نانا نانی کی طرف سے، اپنے خالہ کی طرف سے، اپنے فلاں کی طرف سے فوت ہونے والے کے لیے قربانی کریں تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کو جنہوں نے بھی اجازت دی ہے وہ جرنل احادیث، وہ جرنل صدقے کی باتیں وہ ذکر کر کے اجازت دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنا وہ بھی جائز اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہم سے کئی گنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، کئی گنا زیادہ تھے، لیکن کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے قربانی کرتے ہوں۔ ہاں اس کا ایک طریقہ موجود ہے، اس کا طریقہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو اپنی قربانی کر رہا ہے، جو انسان اپنی قربانی کر رہا ہے اس کے اندر یہ نیت کر لے کہ اے اللہ یہ جانور میری طرف سے اور میرے فوت شدہ والدین کی طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے، یہ جائز ہے، یہ اسلام میں جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کیا کرتے تھے، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی وممن لا یضحی من امتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما لے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ تو اس طرح کر کے انسان نیت کر سکتا ہے کہ اللہ میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے، میری بیوی کی طرف سے، میرے فوت ہونے والے بھائی کی طرف سے، میرے فوت ہونے والے بہن کی طرف سے، میرے فوت ہونے والے دادا دادی سے، میرے فوت ہونے والے نانا نانی سے، ان سب کی طرف سے اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی دعاؤں میں ایک یہ دعا بھی ہے کہ اللہم تقبل منی ومن آلی، اللہ میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے قبول فرما لے۔ جب آل بول دیا گیا تو اس میں سارے آ گئے، کوئی زندہ ہیں، کوئی فوت ہو گئے ہیں، سارے کے سارے آ گئے، لیکن الگ سے مینشن کرنا، یاد رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کون کون سے؟ ایسا جانور جس کی ایک آنکھ نہیں، کانا ہے، جس کی دونوں نہیں، وہ تو کنفرم ہے، یہاں تو ایک آنکھ سے بھی منع کیا جا رہا ہے، جس کی ایک آنکھ نہیں اور واضح نظر آ رہا ہے اس کی ایک آنکھ نہیں، تو یہ عیب دار جانور ہے، اس کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ بیمار، دور سے نظر آ رہا ہے کہ مریل سا گرتا پڑتا ہوا آ رہا، اس کی بیماری واضح ہے، اس کو قربان۔ لنگڑا، جس کی لنگڑاہٹ عیب دور سے نظر آ رہا ہے، اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح اتنا بوڑھا کہ ہڈیوں کا پنجر نکلا ہوا ہے، گوشت ہے ہی نہیں اس کی جسم پر، تو ایسا بوڑھا جانور بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس کے کان اچھی طرح دیکھے جائیں، کانوں میں اگر کان کٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہے کان کاٹ دینا، غلط عادت ہے یہ، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ کان چیرے ہوئے ہیں، درمیان میں سے کاٹ دیے ہیں، وہ بھی جائز نہیں۔ کانوں میں سوراخ کر دیتے ہیں لوگ، یہ بھی جائز نہیں، بلکہ اس کے کان سلامت ہونے چاہیے۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم قربانی کے جانور کی آنکھوں کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، وہ جانور ذبح نہ کرے جو ایک آنکھ والا یا جس کے کان آگے پیچھے سے کٹے ہوئے یا چیرے ہوئے یا کانوں میں سوراخ ہو یا اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو، اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو، کوئی عیب دار نہ ہو،
بلکہ صحیح سلامت تندرست جانور ہو اس کو ذبح کیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں، تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اونٹ میل اور فیمیل، اسی طرح گائے، اسی طرح بکری، یہ تین قسمیں بیان ہوئی، ان کی میل فیمیل جتنی ہے، بکری کے بعد مینڈھا، مینڈھے کی آگے جتنی نسلیں ہیں وہ ساری جائز ہیں۔ بھینس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، اگرچہ بھینس حلال ہے، 4 پاؤں والی چوپائے میں شامل ہے، لیکن ان نشانیوں پر قیاس کرتے ہوئے قربانی کے جانوروں میں اور جانور داخل نہیں کر سکتے۔ اگر یوں قیاس کریں گے تو بکری پہ ہرن کو قیاس کرو، ہرن کی قربانی میں جائز کرو، نہیں، قربانی کے جانور بیان ہو چکے، اونٹ، گائے، بکری، مینڈھا ٹائپ، اس میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ تمام قربانی کے جانور ہیں۔